نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ علم، اس کی ضرورت اور اہمیت ہے. کوفہ میں ایک بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں جن کا نام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم ہے. آپ کے بارے میں ملتا ہے جب چھوٹے سے تھے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور انتہائی غربت اور اسرت کے دن گزر رہے تھے. آپ کی والدہ جو کہ سود کاٹ کے اپنا زندگی کا سرکٹ چلایا کرتی تھی، تو والدہ اس چھوٹے سے بچے کو ایک دھوبی کے پاس چھوڑ آئی تاکہ میرا بچہ جو ہے چلو کوئی کام سیکھ لے اور ہمارے آنے والے دن جو ہے وہ خوشحالی سے گزرے. اب اس بچہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت مند چونکہ بنانا تھا. اس زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چرچے تھے اور آپ کی درسگاہ میں لوگوں کی ایک خاص تعداد علم دین حاصل کیا کرتی تھی. تو یہ بچہ گھر سے دھوبی کے پاس جاتا اور دھوبی کے پاس جانے کی بجائے حضرت امام اعظم کے حلقہ درس میں بیٹھ جایا کرتا تھا. وقت یوں ہی گزرتا گیا. ایک دن ماں کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ دھوبی کے پاس نہیں جاتا بلکہ وہ امام ابو حنیفہ کے پاس بیٹھ کے دین کا علم حاصل کر رہا ہے. ماں بڑی پریشان ہوئی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے. میں خود ریشم اور سود کاٹ کے جو ہے وہ زندگی کے دن گزار رہی ہوں. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ بچہ اگر بے روزگار رہ گیا اور وہ کوئی کام نہ سیکھ سکا، کوئی ہنر نہ سیکھ سکا، تو کل کو غربت میں مزید زندگی گزرے گی. تو بڑی پریشان ہوئی. والدہ نے سوچا کیوں نہ میں جس مولانا کے پاس جا کے یہ بیٹھتا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو میں ان سے بات کرتی ہوں کہ بچہ یتیم ہے، آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، تو اس بچے کو ادھر نہ بیٹھنے دیں بلکہ اس کو خود نصیحت کریں کہ یہ جا کے کام سیکھے جہاں میں نے دھوبی کے پاس اس کو بھیجا ہے. جب وہ والدہ اپنے بیٹے کو لے کے امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور آ کے وہ ساری عرض و معروض کہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے یہ یتیم ہے، اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا، تو یہ آپ کے پاس بیٹھنے میں دلچسپی رکھتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں کہ کام سیکھ لے تاکہ کل کو میری اور اس کی زندگی آسان ہو جائے. تو امام صاحب فرمانے لگے کہ زندگی تو انشاءاللہ اس کی آسان ہو جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ تیرا بادشاہ جو ہے تیرا بیٹا جو ہے اس کے لیے بادشاہ وقت کھانا لے کے آیا کرے گا. ایک وقت آئے گا کہ تیرے بیٹے کو دیسی گھی سے اور باداموں والا حلوہ پیش کیا جائے گا. وہ کہتی ہے میرا دل بڑا ٹوٹا کہ میں تو آئی تھی یہاں پہ کہ یہ نصیحت کریں گے اور بچے کو سمجھائیں گے کہ کام سیکھ لے، مگر افسوس ہے کہ انہوں نے بھی میرے ساتھ مذاق ہی کیا ہے کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہماری کیا اوقات کہ بادشاہ ہمارے لیے کھانا لے کے آئے. ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم نے کبھی دیسی گھی دیکھا بھی نہیں، تو ہماری کیا اوقات کہ ہم دیسی گھی کے باداموں سے بنے ہوئے حلوے کھائیں، یہ ہماری اوقات نہیں. بڑا دل ٹوٹا ہوا تھا، واپس آ گئی. اب اس بچے نے جس کا نام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم ہے، اس بچے نے مکمل طور پہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درسگاہ کو جو ہے وہ اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا، علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا. اب علم دین کے زینے جو ہے وہ طے کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر ایک وقت آیا کہ امام صاحب نے آپ کے سر پر جو تعلیمی مسند تھا، آپ کے سر پر دستار فضیلت کو باندھ دیا، اور اس وقت کے بادشاہ کو قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کی ضرورت تھی، جس نے امام صاحب سے عرض کیا تو امام صاحب نے اپنا یہی شاگرد جو ہے وہ چیف جسٹس کے طور پر، قاضی القضات کے طور پر ہارون الرشید بادشاہ کو جب عطا کیا اور آپ نے اپنا چارج سنبھالا، تو ایک دن وہ وقت آیا کہ جب
دیسی گھی سے بنا ہوا حلوہ جس کے اندر بادام بھی تھے وہ لے کر کے بادشاہ وقت امام صاحب امام ابو یوسف، وہ چھوٹا بچہ جو یتیم تھا، اب وہ چھوٹا بچہ نہیں رہا، وہ زمانے کا امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بن چکے ہیں۔ اور امام ابو یوسف یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے، آج میں اور آپ سارے حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو جس شخصیت نے امام اعظم ابو حنیفہ کی تعلیمات کو آگے امت تک پہنچایا ہے، ان میں سے دوسری اہم شخصیت، پہلے تو امام محمد ہیں اور دوسرے امام ابو یوسف ہیں، اور امام ابو یوسف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج بھی اگر ہمارا کوئی نوجوان اسلامک اکنامکس کو، یعنی اسلام کی اقتصادیات کو پڑھتا ہے، تو وہ اگر تعلیم کی بنیادی چیزیں سیکھتا ہے تو امام ابو یوسف سے سیکھتا ہے، کتاب الخراج سے۔ تو امام صاحب جو ہے وہ قاضی القضات، سب سے بڑا قاضی، فیصلے کرنے والا، اور ہارون الرشید جیسی علماء کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، اتنی قدر کرتے تھے کہ ہارون الرشید نے اپنے بیٹے مامون الرشید کو ایک عالم دین کے پاس بھیجا پڑھنے کے لیے، بلکہ پہلے تو امام قصائی ان کا نام تھا، ان سے کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لایا کریں تاکہ بیٹے کو پڑھایا جائے۔ تو آپ نے فرمایا میرا یہ ذوق نہیں ہے کہ میں بادشاہوں کے در پہ جا کر کے ٹھوکریں کھاؤں، اگر آپ کے بیٹے نے پڑھنا ہے تو وہ میرے پاس آ جایا کرے۔ پھر بادشاہ وقت نے کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ اس کو الگ سے وقت دے دیا کریں۔ تو آپ فرمانے لگے امام صاحب کہ میں اس کو الگ سے بھی وقت نہیں دوں گا، جو بچہ پہلے آئے گا اس کو پہلے پڑھایا جائے گا۔ اب ہارون الرشید کا میں بتا رہا ہوں کہ دین سے کتنی محبت تھی اور دین والوں سے کتنی محبت تھی، تو اپنے بیٹے کو جب وہاں امام قصائی کے پاس چھوڑا تو ان سے بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا تو نے ہمیشہ باادب رہنا ہے، یہاں جب امام صاحب کے پاس حاضر ہونا ہے تو ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہونا ہے، کسی بادشاہ وقت کا بیٹا یا شہزادہ بن کے نہیں آنا، بلکہ تو طالب علم ہے۔ یہ آج ہمارا بھی المیہ ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں مسجد میں، دیکھیں مسجد میں تو کوئی بندہ کسی بھی حوالے سے پروٹوکول لے کے تو نہیں نہ آتا، مسجد میں سارے مسلمان ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، مگر افسوس ہے ہم مسجد میں بھی آ جاتے ہیں مگر ہماری وہ پھوپھا اور ہمارا وہ سٹیٹس، وہ ہماری چدراہٹ نہیں ختم ہوتی۔ ہم مسجد کے اندر بھی یہ احساس دلاتے ہیں لوگوں کو کہ جناب میں فلاں عہدہ دار ہوں، میرا تعلق فلاں برادری کے ساتھ ہے، میرا مقام یہاں ہے، مجھے یوں پروٹوکول دیا جائے، نہیں بلکہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوتے ہیں تو عاجز بندے بن کے آتے ہیں۔ تو امام صاحب بادشاہ کے بیٹے مامون الرشید، اب وہ ان کے پاس علم دین حاصل کر لے، ایک مرتبہ بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا تو بادشاہ نے کیا دیکھا کہ مامون اپنے استاد صاحب کو وضو کروا رہے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے پانی ڈال رہے ہیں، اور جو ان کے استاد ہیں وہ اپنے پاؤں دھو رہے ہیں۔ فوراً سے اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور آ کے بیٹے کو ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا بیٹا اللہ نے تجھے دو ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ کے ساتھ پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ اپنے استاد صاحب کے قدموں کو دھو، تجھے دو ہاتھ دیے ہیں۔ یعنی اتنی محبت کرنے والے ہارون الرشید تھے۔ وہ ہارون الرشید اب وہ یتیم بچہ جن کا ذکر میں نے پہلے کیا، امام ابو یوسف، ان کے گھر آتے ہیں کھانا لے کے اور کہتے ہیں حضور آپ اپنا دسترخوان بچھائیے۔ دسترخوان بچھایا اور دسترخوان پر جب پہلا کھانا رکھا تو وہ وہی دیسی گھی کا بنا ہوا حلوہ تھا۔ امام ابو یوسف نے جب وہ کھانا دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنسو اس وجہ سے جاری ہوئے کہ کاش میری ماں ہوتی تو دیکھتی کہ اس کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات پوری کر دی جو میرے استاد نے آج سے کئی سال پہلے کہی تھی کہ وقت کا بادشاہ تیرے گھر کھانا لے کے آیا کرے گا تیرے بیٹے کے لیے۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف علم دین تھی۔ وجہ کیا تھی کہ بیٹے نے علم دین لگن کے ساتھ سیکھا اور اتنا سیکھا کہ اس وقت کا قاضی القضات سب سے بڑا چیف جسٹس بنا۔ تو علم دین حاصل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ بنو امیہ کے دور میں ایک بزرگ تھے ابو عبد الرحمن فرخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ
جہاد کیا کرتے تھے، اور بنو امیہ کے دور میں اسلامی سلطنت دور دور تک جو ہے وہ وسیع ہو گئی، اسلامی سلطنت خراسان اور ایران تک پہنچی۔ تو اس دور میں آپ کو خراسان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مدینہ طیبہ سے جو ہے وہ بھیجا گیا کہ جائیں اور جا کے خراسان کی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ اب جب آپ گھر سے نکلے تو آپ کی گھر والی جو تھی وہ امید سے تھی، اس کے ہاں کوئی بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ اب جہاد میں اتنے مصروف رہے، جب بھی واپسی کا ارادہ کرتے کوئی نہ کوئی مہم آ جاتی، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا، کوئی نہ کوئی کسی علاقے میں جنگ لڑنا پڑ جاتی۔ اسی طرح سرحدوں کی حفاظت کرتے کرتے 27 برس گزر گئے اور آپ کا گھر جانا جو ہے وہ ممکن نہ رہا۔ اب یہ شخص 27 برس کے بعد، بنو امیہ کا دور ہے، فرخ نام ہے ان کا، اور 27 برس کے بعد جب مدینہ طیبہ میں اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور نیزے کے ساتھ دروازے کو جب کھٹکھٹا کے کھولتے ہیں تو ایک نوجوان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے وہ بوڑھے تو کون ہے جو میرے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہاں تلخ کلامی ہوتی ہے، اور تلخ کلامی کے بعد وہاں کے محلے دار اور لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ جی ہوا کیا؟ اب وہ بزرگ جو ہیں وہ کہنے لگے کہ یہ میں کوئی اجنبی نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی اور کے گھر داخل ہو رہا ہوں، بلکہ یہیں سے آج سے 27 سال پہلے میں اسلامی جہاد کرنے کے لیے خراسان کی سرحدوں پہ بھیجا گیا تھا، میں وہی ہوں۔ اب ارد گرد کے لوگوں نے پہچان لیا، اور گھر سے پردہ دار خاتون جو دروازے کے ساتھ کھڑی ہو کے سارا معاملہ سن رہی تھی، اس نے بھی پہچان لیا یہ تو آواز میرے شوہر کی ہے۔ اندر بلایا گیا، اندر بلا کے بتایا گیا کہ یہ نوجوان جس نے تجھے دروازے پہ روکا تھا یہ تیرا ہی بیٹا ہے جو آج سے 27 سال پہلے پیدا ہوا تھا، تو یہ اتنا غیرت مند ہے کہ کسی شخص کو اپنے گھر داخل نہیں ہونے دیتا۔ خیر وہ اس نے کچھ آرام کیا، آرام کرنے کے بعد کھانا کھایا۔ وہ جو مجاہد 27 سال بعد آئے تھے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جب جا رہا تھا تو میں نے 30,000 درہم دیے تھے تجھے، تو وہ تو بتا ان کا کیا بنا، وہ کہاں خرچ کیے؟ کہنے لگی اذان ہو گئی ہے، آپ نماز پڑھیے، نماز کے بعد میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں کہ میں نے کہاں دبا کے رکھے ہیں۔ تو جناب فرخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مسجد میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز کے فوراً بعد ایک بڑا ہلکا درس کا شروع ہو جاتا ہے، درس حدیث جاری ہے۔ بیٹھے ہیں تو ایک خوبصورت نوجوان بیٹھ کے حدیث کے موتی بکھیر رہا ہے، حضور کے فرامین لوگوں کو سنا رہا ہے، اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس سن کے محظوظ ہو رہے ہیں۔ اس نوجوان کا انداز بڑا خوبصورت، اس نوجوان کے نکات جو حدیث سے نکالتا تھا وہ انداز اور علوم کا ایسا وہ سمندر بہا رہا تھا، اور احادیث سے مسائل کو ایسے استنباط کر رہا تھا کہ شاید اس وقت کی اتنی قوت اور طاقت اور اتنا ملکہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ یہ بزرگ بڑے متاثر ہوئے، جب کسی سے پوچھا یہ درس دینے والا کون ہے تو کہنے لگے حضور یہ وہی ربیہ ہے آپ کا بیٹا۔ اور پھر اتنا باپ خوش ہوا، گھر آ کے پوچھا کہ بتا وہ 30,000 درہم کا کیا بنا؟ تو گھر والی کہنے لگی میں نے وہ 30,000 درہم آپ کے بیٹے کی تعلیم پر لگا دیے ہیں۔ اتنا باپ خوش ہوا کہ الحمدللہ میرا وہ 30,000 درہم ضائع نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے مجھے ایک عالم دین بیٹا عطا فرمایا۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی فضیلت عام لوگوں پہ ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور عالم دین کل بروز قیامت بے شمار لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ آج کے دور میں علماء کی ضرورت ہے، آج کے دور میں جدید علوم کے ساتھ جڑے ہوئے علماء، ہمارے ایسے علماء کہ جو بیک وقت ڈاکٹر بھی ہوں اور ساتھ عالم دین بھی ہوں۔ اس وقت امت کو اکانومی کے حوالے سے اکانومسٹ علماء، یعنی وہ علماء جو اقتصادیات کے ماہر ہوں، ان کی اشد ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے سود، انٹرسٹ اور اس طرح کی چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ الگ الگ کرنا اور سود کے بارے میں امت کو بتانا کہ یہ طریقہ کار سود ہے، نئے نئے انداز آ رہے ہیں، تو کیوں نہ آج ہم یہ سوچ پیدا کریں کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو، بیٹوں کو دین کی طرف لائیں، دین کا علم دیں۔ آپ یہ نیت تو کریں، پھر دیکھیے اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ کو کیسی عزتوں سے نوازتا ہے۔ علم دین کی آج ضرورت ہے، آج امت کو علماء کی ضرورت ہے، آج امت کو پڑھے لکھے اور باعمل علماء کی اتنی اشد ضرورت ہے کہ دیکھیں دیگر ممالک میں جہاں اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے وہاں پہ جدید علوم کے ساتھ لیس علماء کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین جو ہے اس کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔